ناظرین ہم میجر وارز کے دہانے پر ہیں، ایسی صورتحال معلوم ہوتی ہے۔ اسرائیل جو اپنی فورسز کو موبلائز کر رہا ہے، میکرون کا رابطہ جارڈن کنگ سے ہوا ہے اور مصر کے صدر کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد میکرون نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اسرائیل کا اٹیک ہے، جو نتنیاہو کی یہ پالیسی ہے اور یہ غزہ سٹی پر جس حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کے بعد سب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، سب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، اور میکرون یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد خطہ جو ہے وہ پرماننٹ وارز کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ پھر آنے والی دہائیاں کئی نئی جنگیں دیکھیں گی اور یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرکشن آنے والی ہے، کیونکہ فلسطینی کوز جو ہے، جو فلسطین کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے آلریڈی یہاں پر ظاہر ہے کہ امن نہیں ہو سکا اسرائیل کے اگریشن کی وجہ سے۔ اب اسرائیل اس کوز کو اس حد تک وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بس تباہی ہے۔ تو میکرون نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ نہ رکا تو پھر پورا ریجن جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے اور ایک لانگ ٹرم وارز ہوں گی، کئی دہائیاں یہاں پر جنگیں جو دیکھی جائیں گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ وینزویلا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی بہت ساری فوج اور نیوی اور وارشپ جو ہے وہ وینزویلا کی طرف بھیج دیے ہیں، اور آگے سے وینزویلا نے جنگجوؤں سمیت 45 لاکھ اپنی فوج جو ہے وہ موبلائز کر لی ہے، اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہاں پر گراؤنڈ اٹیک کو بھی، یعنی گراؤنڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر امریکہ اس بات کے اوپر مداخلت کر رہا ہے، اس بات کو جواز بنا کر کہ وہ جو ڈرگ مافیا ہے، ڈرگ کارٹلز ہیں، ان کے خلاف یہ اٹیک کرنے آ رہا ہے۔ یہ ڈرگ مافیا کے خلاف کون سا اٹیک ہے جو نیوی اور فوج بھیج کر کیا جا رہا ہے، اور ان حکومتوں کو کوارڈینیشن میں لیے بغیر؟ بھئی یہ حکومتیں بھی تو ڈرگ کے خلاف ہی سارا معاملہ چاہتی ہیں، تو یہ ایک عجب جواز ہے وہاں پر۔ تو آگے سے وینزویلا نے 45 لاکھ اپنے جنگجو اور جو فوج ہے اس کو موبلائز کر دیا ہے، ادھر سے امریکہ کی فوج اور نیوی پہنچ رہی ہے، ادھر سے وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سٹرائک، کوئی بھی گراؤنڈ اٹیک وہ بھی ہم رول آؤٹ نہیں کرتے، اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طرح آنے والے جو دن ہے وہ بڑے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ اور یوکرین سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ اپیرنٹلی تو یہاں پر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن تازہ ترین خبر کے مطابق 26 اگست کو یوکرین ایک بڑی تیاری کر رہا ہے کاؤنٹر اوفینسو کی، رشیا پر بڑے حملے کی تیاری 26 اگست کو کی جا رہی ہے، اور امریکہ نے آئی سی سی کے اوپر نئی سینکشن لگا دی ہیں کہ نتنیاہو کے خلاف اقدام کیوں اٹھائے ہیں، اور عالمی عدالت کے اقدامات کو اسرائیل کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جان میئر شمر کی بات ٹھیک ہے کہ اصل میں یہ اسرائیل ٹربل میں ہے، اور ٹربل اس کو ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر جا چکا ہے، اس لیے اس کے یہ جو سارے جو سپورٹ کرنے والے ہیں اور اس کالونی کو چلانے والے ہیں وہ اب اس پینک میں ہے کہ وہ کوئی سے بڑا ظلم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تمام اپنے قوانین، اپنے سسٹم، اس کو وہ اٹھا کر جب وہ سائیڈ کے اوپر پھینک رہے ہیں صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ بالکل اپنی ایگزسٹنس کے دہانے کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ یہ جان میئر شمر امریکن جو بہت بڑے آتھر ہیں، ان کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج لگتا ہے وہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسرائیل خود ایک طاقت ہے، فلسطینی کچھ ہے نہیں اسرائیل کے سامنے، پھر اتنی بڑی سپورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ تو ایسا اسرائیل کو خطرہ ہے کہ وہ اپنے سسٹمز بھی قربان کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے۔ تو ریزسٹنس کس طرح سے آپریشنز کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی نئی رپورٹس جاری ہوئی ہیں کہ کیسے فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ اسرائیلی آپریشنز کو سٹڈی کرتی رہتی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپریشن جو ہے وہ ری ارینج کرتی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں غزہ سے۔ دیکھیے اسرائیل جو ہے اس وقت اپنی فورسز موبلائز کر رہا ہے، اور ہم پچھلے 7-8 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ غزہ سٹی کا جو اگریشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ غزہ سٹی کے مختلف ایریاز میں، زیتون کے ایریا میں، وہاں پر بمباری ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ وہ شروعات کر دیتے ہیں، آفیشیل اعلان بعد میں ہوتا ہے، تو وہ فورسز موبلائز کر رہے ہیں اور انہوں نے داخل ہونا ہے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے، یعنی ان کا پلان یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو وہاں سے جو ڈسپلیس کریں گے۔ 1 ملین پیلسٹینین وہاں پر ہیں جو بہت بری حالت میں ہیں، جو سٹاروڈ ہیں، جو زخمی ہیں، بہت پین کے اندر ہیں، بہت غم کے اندر ہیں۔ ان کو وہاں سے ڈسپلیس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تھاؤزنڈز آف خدا نخواستہ وہاں پر کیجویلٹیز ہو جائیں گی، کیونکہ بمباری بھی ہوگی، اسرائیلی فوج بھی اندر داخل ہوگی، اور ڈسپلیسمنٹ کا جو سفر ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں سارے تو سروائیو کس طرح کریں گے، زخمی، تباہ حال، لٹے پٹے۔
یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت زیادہ فلسطینیوں کے وہاں نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو آلریڈی جو ٹربل میں ہیں، آلریڈی 22 مہینوں کی اس جینوسائیڈ کو فیس کرنے والوں کے اوپر یہ اگریشن دوبارہ سے لانچ کرنا، تو یہ تو بالکل ہی یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ تباہی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بس ایک ایسا لاوا ہی پھٹتا ہے وہاں پر، اور وہ کب پھٹتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ یہاں پر اپیرنٹلی اس طرح مظاہرے نہیں ہو رہے ہوتے، اس طرح سرویز نہیں ہو رہے ہوتے، تو بس کبھی بھی کسی بھی دن، کسی بھی شام کو، کسی بھی دوپہر کو کوئی ایسا لاوا پڑتا ہے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ معاملات کس طرف گئے اور کتنی حکومتیں اس میں رگڑی جاتی ہیں۔ تو سب کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میکرون نے کہا ہے کہ میں نے کنگ عبداللہ سے بات کی ہے اور مصر کے صدر کے ساتھ بات کی ہے، اور ہم یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ملٹری اگریشن کرنے جا رہا ہے، اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ ڈیزاسٹر ہوگا فار بوتھ پیپل، اینڈ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ٹو پلنجنگ دا انٹائر ریجن ٹو دا سائیکل آف پرماننٹ وار۔ یہ پرماننٹ وارز میں یہ ریجن چلا جائے گا۔ ابھی تو آپ یہ لارا لگا کر بیٹھے ہوئے نا کہ یہاں پر سیز فائر ہوگا، یہاں پر فلسطینی ریاست بنے گی، جب آپ اس کاز کو ہی اریز اور وائپ آؤٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر جنگیں ہیں، پرماننٹ وار۔ دیکھیں یہ ہمارا انالیسس نہیں ہے، یہ میکرون بات کر رہا ہے، اور کب بات کر رہا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے سی سی سے بھی بات کی ہے، جارڈن کنگ سے بات کی، تو ان کو پتا نہیں ہے کہ پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ان کو پہلے ہی ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھا دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہی ہے جو سارے معاملے کو بچا سکتا ہے۔ اور السیسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میکرون کو کہا ہے ریجیکٹنگ دا سٹانس کہ اینی اٹیمپٹ جو فلسطینی کو ڈسپلیس کرے گی اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو یہ باتیں جب انہوں نے کی ہیں، ان کو اندازہ ہے، ان کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ دیکھیں ایک گناہ عظیم آلریڈی ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو خاموشی ہے اس کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک اس خطے کی اور انسانیت کی ایک تاریخ، ایک سیاہ ترین ایک یہ 22 مہینے ہیں، اوپر سے پھر یہ نیا ظلم، اس لٹے پٹے تباہ حال غم زدہ فلسطینی جو اپنا کتنا کچھ قربان کر چکے ہیں، کتنا کچھ ان کا جا چکا ہے، اور کتنی ایسی فیملیز ہیں، کتنی ایسی نسلیں ہیں، انٹائر جنریشنز وہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں، ان کے اوپر پھر یہ لانچ کرنا۔ اور جب آپ یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ اب سیز فائر ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، اس کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں، یہ بس اب کیا، یہ ان امیجنیبل ڈسٹرکشن ہے جو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو مصر جو ہے وہ ٹرکی سے جو فائٹر جیٹس ٹرکی بنا رہا ہے وہ خریدنے جا رہا ہے۔ ایجپٹ جو ہے، ٹرکش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایجپٹ اس بارے میں یعنی جارڈن کنسکرپشن لا لے کر آ رہا ہے، ایجپٹ یہ جنگی طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ تو اندازہ ہے ان کو، ٹرکش میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ آر عرب اسٹیٹس ویٹنگ ٹو بی آکوپائڈ بائی اسرائیل ون بائی ون۔ یہ ٹرکش میڈیا عربs کو مخاطب کر رہا ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات، ہم یہی بات تو کر رہے ہیں کہ سب تک اسرائیل نے آنا ہے، تو کیا یہ انتظار کرتے رہیں گے؟ تو آج ٹرکش میڈیا وہ بات لکھ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے، اور ایون ٹرکی کی اپنی کون سی اسٹریٹجی ہے۔ یہ اسٹریٹجی سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ملک جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، تو پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب اسٹیٹ کا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ایک ایک ملک کے پر اسرائیل حملہ کرتا چلا جائے گا، اور یہ اسرائیل کے جواز کو تسلیم کرتے چلے جائیں گے اور اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ یہاں حماس غلط تھی، یہاں حزب اللہ غلط تھی، یہاں پر ایران غلط تھا، یہاں پر انصار اللہ غلط تھا، سارے غلط تھے، بس اسرائیل ٹھیک ہے۔ قذافی بھی غلط تھا، صدام حسین بھی غلط تھا، بشار الاسد بھی غلط تھا، سب غلط تھے، بس اسرائیل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے درمیان ہاسٹیجز آف ہپوکریسی، مورل کولیپس آف دا ڈپلومیسی ان غازہ، ٹرکش میڈیا۔ امریکہ نے آئی سی سی کے اوپر جو ہے وہ نیو سینکشنز لگا دی ہیں، انڈیویجولز لنک ٹو دا انٹرنیشنل کرمنل کوڈ، کیونکہ آپ کو ہم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ نئی پروسیکیوشن نئے ایویڈنس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اسرائیلی منسٹرز کے حوالے سے بھی، تو انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں۔ اور ٹائمز آف اسرائیل نے ایک بڑی اہم خبر شیئر کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ 2 مزید جو ریفیولنگ ایئر کرافٹ ہیں وہ اسرائیل کو دینے جا رہا ہے۔ 4 ریفیولنگ ایئر کرافٹ آلریڈی اسرائیل کے پاس ہیں، امریکہ 2 مزید دینے جا رہا ہے۔ ریفیولنگ ایئر کرافٹ کا تعلق نہ غزہ سے ہے نہ ہی لیبنان سے ہے، اس کا تعلق اس ریجن میں صرف اور صرف ایران سے ہے، یا اگر کسی دوسری سٹیٹ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہے، کیونکہ لیبنان میں بمباری کرنے کے لیے
ان کی بیسز ہیں وہ فلائی کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. تو ہوا میں ریفیول کرنے کے لیے صرف جب وہ ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ایران جنگ کی مطلب بالکل اسی کے لیے یہ دیے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ یاد کریں جب بائیڈن ٹائم میں بہت سارے جنگی طیارے کی ایک ڈیل ہوئی تھی تو ہم نے آپ کہا تھا یہ غزہ کے لیے ہے ہی نہیں, ان کے پاس آلریڈی بہت سارے طیارے ہیں, تو یہ ایران کے لیے ہیں اور پھر ایران میں وہ استعمال ہوئے. تو یہ ری فیولنگ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف ایران کے لیے دیے جا رہے ہیں. اچھا اب ناظرین میں مڈل ایسٹ کے اوپر واپس آتا ہوں, لیکن وہ وینزویلا ایران کا اتحادی, وینزویلا فلسطین کے لیے بات کر رہا ہے, اور وینزویلا زائنزم سے اور امپیریلزم سے لڑنے والا ایک بڑا اہم ملک ہے, اور ایک ہی سٹرگل ہے جو یہاں فلسطینی کر رہے ہیں وہاں وینزویلا کر رہا ہے, اور ادھر ایران کر رہا ہے اور وہاں پر کیوبا کر رہا ہے. تو وینزویلا میں معاملہ یہ خراب ہو گیا, اور ساؤتھ امریکہ یعنی ایک نارتھ امریکہ ہے جہاں پر کینیڈا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, تو اسی براعظم امریکہ میں دوسرا جو حصہ ہے وہ جنوبی امریکہ ہے. یہ ویسے جو ٹرمز ہوتی ہیں نا نارتھ اور ساؤتھ, تو نارتھ عمومی طور پر جو امیر حصہ ہوتا ہے اس کے لیے نارتھ استعمال کرتے ہیں, اور ساؤتھ جو ہے وہ غریب حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ساؤتھ امریکہ کے نیشنز ان کمپیریزن ظاہر ہے کہ وہ غریب ہیں. سو ساؤتھ امریکہ کی جو نیشنز ہیں, ہم پہلے دن سے جب سے ٹرمپ آیا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ ایک بیٹل فیلڈ ہوگا. اس کی بنیادی وجہ ہے ریسورسز, دوسرا چائنا وہاں پر انفلوئنس بڑھا رہا ہے, اور یہ 150 سال کے بعد, کیونکہ 1823 میں منرو ڈکٹرائن بنی تھی, اور منرو ڈکٹرائن کے مطابق یہ تھا کہ کوئی یعنی یہ جو سارے ایریاز ہیں یہاں پر صرف امریکہ ہی کی ہیجمنی ہوگی. تو یہ 1823 کے بعد پہلی بار ہے کہ دوسرے ریجن سے کوئی طاقت آئی ہے, یعنی چائنا. تو یہ ملک جو ہے وہ ان کا رجحان چائنا کی طرف ہے, تو یہ علاقے امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. تو امریکہ اب ان کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کرنے جا رہا ہے, اور پھر ریسورسز بھی چاہیے, جیسے وینزویلا ہے. وینزویلا میں گولڈ بہت زیادہ ہے, اور دنیا کا نمبر 1 آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اور پچھلے کئی دہائیوں سے ان کی وینزویلا کے اوپر نظر ہے. یہاں پر تختہ الٹنے کی کتنی بار کوشش ہوئی ہے. پچھلے ٹرمپ دور میں تو ٹرمپ نے باقاعدہ CIA کے براہ راست لوگ یہاں پر بھیج دیے تھے وینزویلا کے صدر کو, مڈورو کو اٹھانے کے لیے, اور پھر رشینز نے وہ پکڑ لیے. سو ابھی $50 ملین کی باؤنٹی جو ہے وہ رکھ دیا, ریوارڈ رکھ دیا ہے. تو اب وہ باقاعدہ انہوں نے فوج بھیج دیا. جب وہ سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں تو اب باقاعدہ فوج بھیج دی ہے, وار شپس بھیج دیے ہیں, 4000 مرینز, ہیوج نمبر, وہ وہاں پر ڈپلائی کر دیے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے. US sends warships toward coast of Venezuela. Maduro mobilize 4.5 million militia members. اب یہ ان کے جو جنگجو ہیں انہوں نے 45 لاکھ وہ موبلائز کر دی ہیں. US destroyers head toward waters of Venezuela as Trump aims to pressure drug cartels. او بھائی کون سے ڈرگ کارٹلز؟ تو یہ بالکل وہی ہے, کہیں وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے لیے جاتے ہیں, کہیں وہ نیوکلر تباہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, کہیں وہ جمہوریت لانے کے لیے جاتے ہیں, یہاں پر ڈرگ کارٹلز کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. CNN. Venezuela mobilizes its militia after US says it's deploying military forces to water around Latin America. اب یہ میکسیکو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشنز کریں گے, وینزویلا میں بھی کریں گے, اس سے جڑے باقی ممالک کے ساتھ بھی کریں گے. 4,000 troops and 4,50,000 militia men. What to know about the US Venezuela standoff? Trump has deployed 4,000 Marines in Venezuela. He does not rule out a boots on the ground invasion. Venezuela has the world's largest oil reserves. اور وینزویلا جو ہے وہ بڑا اتحادی ہے رشیا کا بھی اور فلسطین کے لیے بھی, جو سارا معاملہ ان کا ہے. تو وینزویلا بھی ان کو ایک نظر بھاتا نہیں ہے, اور اسرائیل کو تو بالکل بھی وہ قبول نہیں ہے وینزویلا. تو وہاں پر ریجیم چینج کی بہت کوشش کر چکے ہیں, باقاعدہ فوج وہاں پر بھیج رہے ہیں. ایران کے جو صدر ہیں وہ بیلاروس پہنچے ہیں, اور ایران اور بیلاروس نے 12 ایگریمنٹس کیے ہیں, 12 ایگریمنٹس یہاں پر ہوئے ہیں. اور علی لہریجانی جو ہیں ان کی ملاقات سوئس آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہے. سوئس آفیشل جو ہیں وہ امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر ملاقات ہوئی ہے. یہاں لیبنن کے حوالے سے ایران نے ایک اور چیز کہی ہے. انہوں نے کہا جو لیبنن کے ویپنز ہیں, حزب اللہ کے ویپنز ہیں, ان کو ہم ریجنل ایسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. حزب اللہ کے ویپنز لیبنن کے ہیں ہی نہیں, ہم اس کو ریجنل ایکویشن میں دیکھتے ہیں
اس لیے یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ، ہم اس کو ریجنل ایکویشن میں دیکھتے ہیں. لیریجانی اینڈ شیخ قاسم ہیو شفلڈ دا کارڈز. براک ان لیبنن. We present an approach to addressing the party's weapon from a regional perspective. یہ ریجنل ڈیٹرنس کا حصہ ہیں. اچھا، اب اسرائیل جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی فوج کی شارٹیج بھی ہے، اور اب اسرائیل جو ہے وہ ڈایاسپورا جو اس کا ہے، یعنی جو مختلف ملکوں میں ان کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کو بلا سکتا ہے. اسرائیل میں ٹرن ٹو ڈایاسپورا ایز ملٹری اسٹرگل ود مین پاور. بہت سارا ڈایاسپورا آلریڈی ان کا ہے، یعنی بہت سارے امریکنز ہیں جو یہاں اسرائیلی فوج میں لڑ رہے ہیں. آلموسٹ فرام ایوری ویسٹرن کنٹری جو ڈوئل نیشنل ہیں وہ یہاں پر، اور ایون جو ڈوئل نیشنل نہیں بھی ہیں، ان کے مذہب کے ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر لڑ رہے ہیں. تو اب یہ اوور آل ڈایاسپورا کو، یعنی وہ تو آئے نا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ ڈایاسپورا کو بھی یہ مخاطب کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھی آ کر جب اسرائیل کے لیے لڑیں. آپ اگین سوچئے، حماس کوئی حیثیت نہیں اس کی، فلسطینی محکوم ہے جن کو اپنوں نے بھی لاوارث چھوڑ دیا ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت بڑا بیٹریل فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے. ان کے لیے 6 لاکھ فوج کم پڑ گئی ہے. اب کہہ رہے ہیں باہر سے بھی بلائیں گے، اور مرسنریز اس میں حصہ لے رہے ہیں. داعش کے لوگوں کو انہوں نے داخل کیا ہوا ہے، کرمنل گینگز کو داخل کیا ہوا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہے کہ اتنی کھلی چھوٹ تو کسی بھی ملک کو مل جائے تو وہ کچھ بھی کر لے. اس لیے آسٹریلیا نے کہا نا کہ starving children is not a strength. داعش کو بھی بھیج دیا، کرمنل گینگز کو بھی بھیج دیا، امریکن ویسٹرن مرسنریز کو بھی بھیج دیا، پھر بھی حماس ابھی تک ہاری نہیں ہے. سو اب یہ ڈایاسپورا کو بلا رہے ہیں. اچھا، اب اسی درمیان ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں فلسطینی فائٹر جو ہے وہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کا یعنی ٹینک آ کر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور حماس کا جو فائٹر ہے وہ ابھی بھی یاسین شیل جو ہے وہ اس ٹینک کے اوپر فائر کرنے جا رہا تھا. یعنی فائٹنگ ٹل لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک لڑنا، کہ وہ لڑ رہا تھا، زخمی ہوا اور پھر بھی اٹیک کرنے جا رہا تھا، اور اوپر سے انہوں نے ٹینک چڑھا دیا. تو آج رپورٹس جاری ہوئی ہیں کہ کیسے حماس وہاں پر لڑ رہی ہے، کیسے وہ اسرائیلی پیٹرنز کو سٹڈی کرتی ہے، اس کے مطابق پھر آپریشنز کرتی ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. ایک واقعہ اسرائیل نے ابھی کچھ دیر پہلے انکشاف کیا ہے کہ 48 آورز اگو ناردرن غازہ میں ایک واقعہ ہوا جس میں 8 فلسطینی فائٹرز نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو جنگی قیدی بنانے کی اٹیمپٹ کی. اب یہ میں مریو آن لائن کی رپورٹ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے یہ ڈیلی ایمبوشز لگا رہی ہے، روزانہ وہ ایمبوشز لگا رہے ہیں، اور یہ شو کرتا ہے کہ دے آر ڈیلیبریٹ ٹارگٹ آف یونٹ کمانڈرز. اور حماس جو خاص کر خان یونس میں ہے وہ ہائیلی ایفیشنٹ ہے اینڈ پوز اے چیلنج ٹو دا اسرائیلی آرمی. اور حماس کو لوکیٹ کرنے کی جو اٹیمپٹس ہیں خان یونس میں یہ بڑی کمپلیکس ہیں اور بڑی ڈیفیکلٹ ہیں. اور خان یونس کی جو حماس کی بٹالین ہے وہ ایک ویجنگ وار آف اٹریشن آفٹر اٹس ممبر لرنڈ آر میتھڈز آف آپریشن. تو وہ اتنے یعنی کہ ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے میتھڈز آف آپریشنز کو پہلے سٹڈی کیا، پھر اس کے مطابق مزید اپنے آپریشنز کو تبدیل کیا. اور پھر ولا ویب سائٹ جو ان کی ہے، یعنی کہ میڈیا کا نیم ہے، اس نے 2-4 ہیڈ لائنز شیئر کی ہیں رپورٹ کا. تفصیلیہ میں 2-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 8 حماس کے فائٹر جو ہیں 2 دن قبل انہوں نے بیت حنان میں، بالکل جو شمال میں ہے، بیت حنان میں جناب 2 فوجیوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. پھر دا بولڈنس، جو حماس کے فائٹرز کی بولڈنس ہے، بہادری ہے، ان اٹیکنگ us and attempting to capture soldiers has clearly increased. وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور اب تو دیکھیں انہوں نے خودکش حملے بھی شروع کر دیے ہیں. اور حماس کا جو اٹیک تھا خان یونس میں was preceded by another attack 2 days earlier that was not announced. خان یونس میں کوئی اٹیک ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. بیت حنان میں وہ بھی اناؤنس نہیں کیا، خان یونس میں وہ بھی اناؤنس نہیں کیا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیلی ایمبوشز حماس وہاں پر لگا رہی ہے. اور حماس جو ہے یہ سٹڈی کر رہی ہے the weakness of our forces amid the army's anticipation of orders to expand operations. تو مزید جو فوج جائے گی اس کو بھی وہ سٹڈی کریں گے، اس کے مطابق اپنے آپریشنز کو تبدیل بھی کریں گے، اس سے ان کے آپریشنز اور زیادہ افیکٹو ہوں گے. اور حماس جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کا جو بیہیویئر ہے ایٹ دا سائٹ ان دا خان یونس اس کو اس نے سٹڈی کیا.
یہ ولہ ویب سائٹ جو ان کی ہے وہ بھی یہ رپورٹ دے رہی ہے. سو میرے نزدیک اب یہ بات کیا مطلب حماس لڑے گی حماس نہیں لڑے گی، یہ امپورٹنٹ سوال میرا نہیں خیال کہ اب ہے. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ عربز کیا کریں گے، ان کا بھی کوئی رول ہے یا نہیں ہے، ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دنیا تو اس طرح نہیں چلتی ہے. مطلب آپ نے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں، آپ کو مدد جا کے کرنی ہوتی ہے. ایک بھیڑیے کو آپ بار بار چھوڑتے رہیں، ریوڑ کے اوپر بار بار چھوڑتے رہیں اور کہیں کہ بھیڑیا جیت گیا، بھیڑیا بڑا طاقتور ہے. او بھائی چرواہے کا بھی کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ تو فلسطینیوں کی یہ جنگ جو ہے، فلسطینی تو سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ان کے پر ظلم ہو رہا ہے یہ باقی دنیا کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کبھی کوئی نیشن کمزور ہوگی، کبھی کوئی دوسری نیشن زیر عتاب آ جائے گی، تو ایسے تو یہ نظام چلتا رہے گا. بھئی باقیوں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ دیکھیں پورا مڈل ایسٹ کو اپنی ریاستیں مل گئیں، ورلڈ وار کے بعد سب کو اپنی ریاستیں مل گئیں. فلسطین کا انہوں نے انتخاب کیا کہ یہاں پر کالونی بنے گی، تو وہ یہ انتخاب کسی بھی اور لینڈ کے اوپر کر سکتے تھے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطینی زیر تاب آ گئے، باقی سب کو اپنی اپنی ریاست مل گئی. تو اب باقیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ فلسطینیوں کو اس عذاب سے آزاد کرواتے. اور جب خاص کر یہ جو 22 مہینے ان کی پتہ نہیں کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس، تو اردگان کی کال ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ اور جو پیس ٹاک ساری ہو رہی ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن ایک عجب واقعہ ہوا ہے. پولینڈ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا ہے کہ رشین ڈرونز جو ہیں وہ آ کر گرے ہیں پولینڈ میں. ٹھیک ہے، یعنی ادھر سے پیس ٹاکس، ادھر سے یہ عجیب و غریب واقعات. پولینڈ میں رشین ڈرونز آ کر گرے ہیں، اور اس سے اگلی بات زیادہ سینسٹیو، وہ کہتے ہیں یہ ایرانین ڈرونز ہیں، یہ شہید ڈرونز ہیں جو ایران کے ہیں، جن کو رشیا اب خود بھی پروڈیوس کر رہا ہے. تو وہ آ کر گرے ہیں پولینڈ میں. یہ ایک عجب واقعہ ہو گیا. اور ادھر جو ہے وہ کیو از پلاننگ a large scale counter offensive in Kharkiv region by the August 26. Orders have been issued not to count the losses among the forces. جتنا نقصان ہوتا ہے اب وہ گنا نہیں جائے گا بلکہ یوکرین اٹیک کرے گا. سو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا ہوگا. تو اپیرنٹلی تو یوکرین کی جنگ بندی کی بات چل رہی ہے، لیکن جب تک وہ ہو نہیں جاتی، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوکرین کی آج کی جنگ بندی بھی اس مسئلے کو ختم نہیں کرے گی، کیونکہ جب تک نیٹو اور اس سے جڑی وہ سوچ اور یہ برتری والی اور ڈومینیشن والی یہ ختم نہیں ہوگی، یہ مسائل یہاں پر ختم نہیں ہوں گے. اور مڈل ایسٹ میں خود میکرون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے کوئی ایسٹیمیشن یا ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ میکرون کے الفاظ ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے سے رگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.